چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں ہمارے اکیڈمی کے اس پروگرام میں کہ آپ لوگ آئے، آپ لوگوں نے اپنا ٹائم نکالا، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیاں کامیاب فرمائے اس جہاں میں بھی اور آنے والے جہاں میں بھی، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو چونکہ ہم ابھی سٹارٹ کرنے والے ہیں انشاءاللہ عز و جل النہدہ اکیڈمی آف اسلامک سائنسز کی طرف سے اپنا تجوید القرآن کورس، آج اس کا اورینٹیشن پروگرام ہوگا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنے پروگرام کا اوور ویو دیں گے کہ ہم اپنے کورس میں کرائیں گے کیا اور ہمارا طریقہ کار کیا رہے گا، ہم کیوں کریں گے اور کس طرح سے کریں گے، ہم کیا سیکھیں گے اور کتنی دیر میں سیکھیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل آج ان تمام باتوں پہ ہم بات کر لیں گے۔ ہم سب سے پہلے تھوڑا سا اپنی اکیڈمی کا انٹروڈکشن دیں گے کہ ہماری اکیڈمی ہے کیا، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کام کیا ہے۔ تو یہ ہے ہماری اکیڈمی، النہدہ اکیڈمی آف اسلامک سائنسز، اکادمیۃ النہدہ للعلوم الاسلامیہ، یہ ہماری اکیڈمی ہے۔ الحمدللہ اس کی یہ ایفیلیٹڈ ہے آلریڈی، اور ہماری انٹرنیشنل لیول پہ رجسٹریشن کا کام انڈر پروسیس ہے۔ ہمارا پرپز کیا ہے؟ ہمارا پرپز ہے کہ وہ لوگ جو دین سیکھنا چاہتے ہیں لیکن سیکھ نہیں پاتے بیکاز کہ ان کو ٹائم نہیں ملتا، یا تو وہ اسکولز میں بزی ہے، یا کالج میں انگیجڈ ہے، یا اپنے جاب میں انگیجڈ ہیں، اینڈ دے ہیو ہیکٹک اسکیڈول، اور وہ کر نہیں پاتے ہیں۔ وہ جانا چاہتے تھے درس کا لیکن گئے نہیں، یا پھر آج تک موقع نہیں ملا، آج موقع مل رہا لیکن اب عمر ہو گئی، اب درس کا جا نہیں سکتے کیونکہ اپنی فیملی کی ذمہ داریاں ہیں، باقی سب چیزیں، جو بھی ریزن ہو کہ دین نہ سیکھ پائے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ان لوگوں تک دین کی دعوت پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگ ایک ساتھ مل کر دین کا یہ کام کریں۔ ہمارا کام ہے کہ جو مسلم یوتھ ہے پرٹیکولرلی، اور ساری مسلم امہ ان جنرل، ان لوگوں تک دین کی دعوت آسان فہم میں پہنچ جائے، ان لوگوں تک جو دین کے علوم ہے، جو اسلامی سائنسز ہے، وہ آرام سے، وہ آسان فہم میں پہنچ جائے۔ تو ہم فوکس کریں گے اپنی اکیڈمی میں، ہم فوکس کر رہے ہیں کریڈ پہ، یعنی کہ عقیدہ، اسلامک عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہم عقیدہ پہ ہم فوکس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل عقیدہ کے بعد ہم فقہ پہ فوکس کر رہے ہیں کہ فقہ میں کون کون سی چیز ہمیں ضروری سیکھنی ہے، کون کون سی چیز نہ سیکھنی ہے، کس چیز کو ہم فرض کہتے ہیں، کس چیز کو ہم واجب کہتے ہیں، مستحب کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، کیا کام کرنے سے انسان کافر ہو جائے گا، کیا کام کرنے سے انسان اعلیٰ بندہ بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں پہ ہم ڈسکشن یہاں کریں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اکیڈمی کے ڈفرینٹ کورسز میں، اور ہم یہاں حدیث بھی سیکھیں گے، حدیث کے پرنسپلس، اصول حدیث سیکھیں گے، پھر حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، حدیث کی تفسیر سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم یہاں پہ تفسیر بھی سیکھیں گے، قرآن کی جو تفسیر ہے، قرآن کی جو ایکسپلینیشن ہے، قرآن صرف پڑھنا کافی نہیں، اس کی ایکسپلینیشن بھی سیکھنا یہ بھی امپورٹنٹ ہے مسلمان کے لیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم وہ بھی یہاں سیکھیں گے، اور تفسیر کے پرنسپلس بھی سیکھیں گے، اصول تفسیر بھی انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے یہاں پہ، اور ہم یہاں پہ عربک سنٹیکس اور عربک مورفولوجی، یعنی صرف و نحو، یہ ہم سیکھیں گے، یہ دونوں ہم سیکھیں گے۔ یہ بیسک چیزیں ہیں، کسی بھی اسلامی سائنس کو پڑھنے کے لیے عربک سنٹیکس آنا چاہیے اور عربک مورفولوجی آنا چاہیے، یہ ضروری ہیں۔ ان سائنسز پہ ہم فوکس کر لیں گے، اور باقی جو سائنسز ہے، جو پورے اسلام کی عمارت کو جو تقویت دیتے ہیں، جو پورے اسلام کی عمارت کو جو کنکریٹ بناتے ہیں، ہم ان تمام سائنسز کو بھی انشاءاللہ عز و جل ایک ایک کر کے سیکھیں گے۔
ہمارا پہلا فوکس ہے فرد علوم پہ، جو بیسک علوم ہے جن کا جاننا ضروری ہے، چونکہ میں نے ابھی حدیث مبارک تلاوت کی کہ حضور پر نور شافیہ یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پہ فرض ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ اصل میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ فرد علوم کا علم ہے، یہ حلال و حرام کا علم ہے، یہ ان چیزوں کا علم ہے جن کا جاننا فرض ہے، جن کا جاننا فرض ہے، ان علوم کا سیکھنا لازم ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم ان علوم پہ فوکس کریں گے، اس کے بعد جو باقی علوم ہوں گے ان پہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی دھیرے دھیرے فوکس کر لیں گے، وہ بھی ہم پڑھ لیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ہماری اکیڈمی میں اسپرچول ریفیولنگ سیریز بھی ہماری چل رہی ہے پیرللی، اور ہم وہ بھی کر رہے ہیں، اس میں ہمارا کام ہو رہا ہے انشاءاللہ عز و جل، آگے بھی کام ہوتا جائے گا۔ ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پہ وہاں بات کرتے ہیں، جو آج کل ہمارا فوکس ہے کہ جو آج کل کے جو چیلنجنگ ایشوز ہیں ہم ان پہ بات کریں گے، اس سیریز میں ہم وہ چیز کر رہے ہیں۔ اور آگے ہم آنے والے وقت میں ان اے ویک اور سو ہم انشاءاللہ عز و جل سیرت النبی کورس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات پہ، ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھ لیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے چلتے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، ان کا کام کرنا کیسا تھا، تو وہ بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور ہمارا اپروچ یہاں کیا رہتا ہے؟ ہمارا اپروچ تھوڑا ٹریڈیشنل میتھڈ سے ڈفرینٹ ہے۔ ہم جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، جو ماڈرن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، ہم اس کا یوز کر کے بالکل آسان فہم میں دین کی دعوت گھر گھر تک پہنچانے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ انسان گھر بیٹھے بیٹھے، کسی بھی ایج کا انسان ہو، کسی بھی جینڈر کا انسان ہو، وہ گھر بیٹھے بیٹھے دین کو آرام سے سیکھے۔ ہمارا یہ کام ہے انشاءاللہ عز و جل، ہمارے آگے ٹارگٹس میں ہے کہ ہم جس انسان تک ہماری بات پہنچے وہ ہماری اکیڈمی میں عالم بن کر ہی نکلے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارا یہ اپروچ رہے گا، اور ہمارے یہاں الحمدللہ ایکسپیرینسڈ ٹیچرس ہیں، اور آگے بھی آتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، جن سے ہم سیکھیں گے، ہم سیکھتے رہیں، آگے بھی سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میں امید کروں گا کہ آپ تمام لوگ بھی ابھی ہماری اکیڈمی کا پارٹ بنیں گے اور ہمارے ان ایکسپیرینسڈ ٹیچرس سے فائدہ بھی ضرور اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی رستوں میں آسانی پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگی آسان بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو ابھی جس کورس کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہے وہ ہے تجوید القرآن کورس۔ جو تجوید ہے، جو تجوید القرآن ہے، یہ سوال ہے کہ سر یہی ہم ابھی کیوں سیکھیں گے، اس کا کیا ریزن ہے؟ سب سے پہلا ہے کہ یہ فرد علوم میں سے آتا ہے۔ دیکھیے کچھ سائنسز مسلمان پہ سیکھنا فرد ہے۔ فرد مطلب سمجھ رہے آپ؟ فرد کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر انسان اس کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔ یعنی اگر انسان فرد کا انکار کرتا ہے، اگر انسان کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا یہ فرد ہے، میں نہیں مانتا امپورٹنٹ ہے، تو انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور اگر انسان فرد پہ عمل نہیں کرتا ہے تو انسان فاسق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے تجوید کا سیکھنا یہ بھی فرائض میں سے آتا ہے، تو ہم اس کو بھی ضرور سیکھیں گے۔ آج تک ہماری زندگی میں ہماری ایج کتنی پہنچ گئی لیکن آج تک ہم لوگ نہ سیکھ پائے، یہ ہماری غلطی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی پکا ارادہ کریں گے، کیونکہ مومن کے ارادے پہ آدھے ثواب ملتے ہیں۔ مومن جب نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے حق میں آدھے ثواب اسی وقت لکھے جاتے ہیں۔ تو آج ہم بھی ارادہ کر کے کہیں گے کہ ہمیں بھی انشاءاللہ عز و جل تجوید القرآن سیکھنا ہی ہوگا، ہم سیکھ کے ہی رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر اللہ نے زندگی بخشی تو ہم ضرور سیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایکوریٹ پروننسیشن سیکھیں گے قرآن کی، قرآن کو پڑھا کس طرح سے جائے گا۔ دیکھیے آپ اگر قرآن میں دیکھیں گے، آپ لوگوں نے بیسک اردو یا بیسک عربی تو پڑھی ہوگی۔ دیکھیے یہ ایک لیٹر ہے، اس کو ہم سین کہتے ہیں، اور یہ ایک لیٹر ہے، اس کو ہم اردو میں سے کہتے ہیں، اور عربی میں سا ہوتا ہے، اور یہ سواد ہوتا ہے، ٹھیک؟ چونکہ انگلش میں ہمارے لیے ایس ہوتا ہے، ایس ورکس فار آل۔ جو سو والی ساؤنڈ ہوتی ہے وہ ایس کام، اور کبھی کبھار ہم سی سے بھی ہیلپ لیتے ہیں، تو انگلش میں ان سے کام چلتا ہے۔ اور آپ انگلش میں اگر ایس کے بجائے ایف بھی کہیں گے تو بھی چلے گا، دیر از نو ایشو، دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ان انگلش۔ اس طرح سے اردو میں بھی کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن عربی میں پروننسیشن سے میننگ بدلتی ہے۔ فار ایگزامپل، میں آپ کو ایگزامپل سمجھاؤں، یہ ہے ایک ورڈ عین، اس کی میننگ ہوتی ہے آنکھ، اور یہ ہے ایک ورڈ آئینہ، اس کی میننگ ہوتی ہے ویئر۔ اب پڑھنے میں تو ایک جیسے لگ رہے ہیں، بات یہ ہے یہاں اس کی الگ آواز ہے اور اس کی الگ آواز ہے، یہ آوازیں آگے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ آواز نکالنے سے میننگ بھی بدل جائے گی۔ تو ایکوریٹ پروننسیشن از مسٹ ان عربک۔
اور اگر آپ نے صحیح پروننسیشن نہ کی عربک میں تو میننگ ہی بدل جائے گی، ٹھیک۔ اور پروننسیشن صحیح ہونے سے آپ کی ریسٹیشن بھی کلیئر ہوگی، اس میں کلیئرٹی بھی آئے گی، اس میں زینت بھی آئے گی، وہ بہت اچھی ہوگی۔ اور اگر آپ یہ نہ کریں گے تو آپ کی میننگ ہی چینج ہو جائے گی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا۔ فار ایگزامپل ایک ورڈ ہے حمد، ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، حمد۔ حمد، حمد جو ہوتا ہے، حمد مینز تعریف ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور اگر انسان اس کو حمد پڑھے تو اس کی بہت ہی بری میننگ ہے، آگ جیسی میننگ ہے کچھ اس میں، تو ابھی ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ تو اگر ہم الحمد یعنی اللہ کے لیے تعریف، اور اگر اس ورڈ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کریں گے تو اللہ بچائے کفر تک انسان پہنچ سکتا ہے، بلکہ پہنچے گا، تو یہ بہت ہی برا کام ہوگا۔ اسی طرح سے دوسری چیز ہے، فار ایگزامپل سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعمت، میں جس ایگزامپلس دے رہا ہوں، انعمتا اٹ مینس کہ جن پہ تو نے انعام عطا کیا۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تمہارا انعام ہوا، انعمتا مطلب جن پہ تو نے انعام عطا کیا۔ اگر کوئی بندہ پڑھے گا انعمتو تو مطلب جن پہ میں نے انعام عطا کیا۔ کوئی بندہ اگر پڑھے گا انعمت، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جن پہ تو نے، یہ بٹ تو فیمیل ہے، یعنی تو فیمیل نے انعام عطا کیا، تو میننگ ہی چینج ہو گئی۔ تو یہ حرکات کا، یہاں ان وویلز کا، کانسوننٹس کا خیال رکھنا ہے، یہ ہم تجوید میں سیکھیں گے، ہم انشاءاللہ عز و جل یہ اچھی طرح سے سیکھیں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم تجوید میں سیکھیں گے، کیوں سیکھنا ہے، اس سے قرآن کا رسپیکٹ برقرار رہتا ہے۔ یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ایسا ہے کہ اس کا حق تو کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں کتاب السیر میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن کھولتے تو وہ کہتے ہاذا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، پھر کہتے ہاذا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، پھر تیسری مرتبہ کہتے ہاذا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر اسی حال میں بے ہوش ہوتے تھے، بس ایک قرآن ہاتھ میں لے کر ہی بے ہوش ہوتے تھے۔ تو قرآن کا یہ مرتبہ مقام ہے، اس لیے اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا بھی لازم ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو انسان قرآن کو صحیح سے نہیں پڑھتا، قرآن اس پہ لعنت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے ہم تمام لوگوں کو ان وعیدوں سے، اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آگے بڑھتے ہیں، ہمارا جو کریکولم ہوگا، ہمارا جو پورا کورس ہوگا، اس کے کمپوننٹس کیا ہوں گے، ہم کس طرح سے سیکھیں گے، اس میں ہم کیا کر لیں گے۔ سب سے پہلا کام ہمارا ہوگا، ہماری ریگولر کلاسز ہوں گی انشاءاللہ عز و جل، اور وہ کلاسز بھی کیسی ہوں گی، ہماری میل اسٹوڈنٹس کے لیے سپریٹ کلاس ہوگا، اور فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے سپریٹ کلاس ہوگا۔ میلس کے لیے میل ٹیچر ہوں گے، اور فیمیلس کے لیے فیمیل ٹیچرس ہوں گے۔ اچھا، یہ بات یاد رہے کہ چاہے آپ چھوٹے ہیں، چاہے آپ کم عمر کے ہیں، چاہے آپ بڑی عمر کے ہیں، چاہے آپ ایلڈرلی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ آئیں تو صحیح، ہم ایک ساتھ مل کے سیکھیں گے، اور اس طرح سے سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا وعدہ ہے، بس زندہ رہیں تو ہم سیکھ ہی جائیں گے ایک ساتھ انشاءاللہ عز و جل۔ صرف کلاسز ہی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سبجیکٹ ایسا ہے، یہ صرف تھیوری پڑھنے سے کمپلیٹ تو نہیں ہوگا، بٹ وی ہیو ٹو گو تھرو سوفسٹیکیٹڈ پریکٹس سیشنز، اور وہ ہم ڈیلی بیس پہ پریکٹس بھی کرائیں گے آپ کی۔ اور پریکٹس بھی کس طرح سے کرائیں گے، پریکٹس کرانے کا طریقہ کیا ہوگا، دیکھیے، ایک تو جو ہم تھیوری پڑھیں گے، جو ہم تھیوری پڑھیں گے، ہم اس کی بھی پریکٹس کریں گے، وہ بھی سیکھیں گے، رولز بھی سیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ ڈیلی بیسس پہ ہم پروننسیشن پریکٹس کلاسز لیں گے۔ اور وہ کیسے ہوگا، وہ آپ کے پاس پرسنل ٹیچر الگ سے ہوگا، انڈیویجول اٹینشن آپ کو ملے گا پریکٹس میں۔ جو ریگولر کلاس ہوگی، یہ ٹوٹل 2 کلاسز ہوں گی، یہ 2 کلاسز ہوں گی، ایک میلز کے لیے ہوگی، ایک اور ایک فیمیلز کے لیے ہوگی، یعنی ایک ٹیچر یہاں جو میل ٹیچر ہوں گے وہ میلز کو پڑھائیں گے، اور پیرللی دوسری کلاس چلتی رہے گی ایک فیمیلز کے لیے، وہ فیمیل ٹیچر ہی وہاں ہوں گی، وہ پڑھائیں گی وہاں انشاءاللہ عز و جل۔ اور پھر اس کے بعد ہر ہفتے میں ڈیلی بیسس پہ ایک پریکٹس سیشن ہوگا۔ پریکٹس سیشن کیسے ہوگا، فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس سپوز اگر ہمارے پاس 10 گرلز ہیں، تو 10 گرلز کو ہم 5 گروپس میں ڈیوائڈ کر لیں گے، ایچ گروپ میں 2 گرلز ہوں گی، 2 گرلز ایچ گروپ میں ہوں گی، 2 گرلز کے پاس ایک ٹیچر ہوگی جو انہیں پریکٹس کرائے گی، الگ سے پریکٹس کرائے گی، وہ ان کے ساتھ
पर्सनल टच में रहेगी, वो उनकी कन्फ्यूजन्स क्लियर करेगी, वो उनको समझाएगी, जो उनको क्लास में ना समझ आया होगा वो समझाएगी फिर से, और साथ साथ वो उनको प्रैक्टिस भी कराएगी एक अलग अंदाजे से। और फिर प्रैक्टिस कराने के साथ साथ फिर प्रैक्टिस खत्म होने के बाद जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो खुद भी प्रैक्टिस जब करेंगे तो वो अपने व्हाट्सएप पे ऑडियोज रिकॉर्ड करके अपने टीचर को भेजेंगे, जो उनके पर्सनल टीचर होंगे उनको सेंड करेंगे, वो फिर से उनका सुनेंगे और फिर से उनकी करेक्शन कर लेंगे। जहाँ करेक्शन रिक्वायर्ड होगी वहाँ करेक्शन भी कर लेंगे, वहाँ उन्हें समझाएंगे भी, सिखाएंगे भी कि यहाँ पे गलती हुई है। और अगले दिन फिर से प्रैक्टिस कंटिन्यूड रहेगी इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल इसी तरह से। तो ये हम एक प्रैक्टिस ड्रिल हमारी होगी एक परफेक्शन क्रिएट करने के लिए, परफेक्शन जनरेट करने के लिए इंडिविजुअल अटेंशन के साथ। बट इतना ही नहीं है, हमारे यहाँ इतना ही नहीं होगा, क्लासेस भी होंगी, प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे इंडिविजुअल अटेंशन के साथ। साथ साथ आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी जाएंगी। आज आपने जो पढ़ा, आज आपको आपके टीचर ने जो कुछ पढ़ाया, उसी बेसिस पे आपको डीपीपी दी जाएगी एक दिन के लिए। उस डीपीपी में 8, 10, 12 क्वेश्चंस होंगे। उस डीपीपी में इजी क्वेश्चंस भी होंगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे, और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे। और वो क्वेश्चंस थ्योरी पे बेस्ड भी होंगे और वो प्रैक्टिस पे बेस्ड भी होंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होगी उनकी। आप वो क्वेश्चंस करके फिर उनका सोल्यूशन आप अपने टीचर को भेजेंगे। जो सिंपल जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उनका आप टाइप करके अपने टीचर को भेजेंगे। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे जो आपको रिकॉर्ड करना होगा वो आप पहले सीखेंगे, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस खुद करेंगे। फिर फाइनली आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज रिकॉर्ड करके अपने टीचर को पर्सनली भेजेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। और इतना ही नहीं, साथ साथ हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग से होगा, बॉयज़ का अलग से होगा, गर्ल्स का अलग से होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उसमें आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं, उसमें आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस होंगे आप वो वहाँ भी पूछ सकते हैं। जो भी आपके वहाँ कन्फ्यूजन्स रहेंगे आप वहाँ से अपने कन्फ्यूजन्स भी क्लियर करवा सकते हैं, वहाँ के टीचर्स रहेंगे इंशाल्लाह ताला, और वो लोग आपके क्वेश्चंस को एड्रेस कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा करिकुलम कंपोनेंट्स क्या होंगे। आगे हम देखेंगे हमारा सिलेबस क्या रहेगा, इसमें हम किन चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा होगा, जो बेसिकली हम पहले सीखेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे तजवीद का अपनी पूरी कोर्स में, कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तजवीद की इंपॉर्टेंस क्या है, तजवीद में हम सीखेंगे क्या, इसकी सिग्निफिकेंस क्या चीज़ें हैं, ये हम देखेंगे। और हम थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री की भी देखेंगे कि तजवीद का मुदव्विन कौन है, कहाँ कहाँ से किस तरह से तजवीद में क्या क्या चीज़ें आई। तो ये हम चीज़ हम देखेंगे और कौन कौन सी कॉन्सेप्ट हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो इसको हम दे रहे हैं 2 क्रेडिट्स, हमारा क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा। इसके हमारे होंगे 2 क्रेडिट्स और ये पार्ट हमारा एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हमारा टोटल कोर्स 60 डेज में कंप्लीट होने वाला है इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। 60 डेज में टोटल कंप्लीट होने वाला है। तो एक दिन हम इस इंट्रोडक्शन पार्ट को अलॉट करेंगे और इसी दिन इसकी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है जी। जो मैंने कहा कि आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ आपके क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाएगा, आपके कन्फ्यूजन्स को एड्रेस किया जाएगा, और क्वेश्चंस के सिवा कोई भी इररिलेवेंट मैसेज नहीं आएगी, चाहे वो मैसेज जायज़ होगी या नाजायज़ होगी। बस आपके करिकुलम के रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, जो मैसेज होगी, वही एंटरटेन की जाएगी। और बाकी कोई मैसेज आपकी साइड से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आनी चाहिए। आप डिसिप्लिन बरकरार रखेंगे उस व्हाट्सएप ग्रुप में, एनोइंग नहीं होना चाहिए वो ग्रुप। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ये हमारा पार्ट 1 होगा, मॉड्यूल 1 होगा हमारा ये। और इसके 2 क्रेडिट्स होंगे आपके। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मॉड्यूल 2 होगा, इसमें हम सीखेंगे आर्टिकुलेशन पॉइंट्स एंड एट्रीब्यूट्स, यानी मखारिज और सिफात हम सीखेंगे हरूफ के। जो हरूफ है, जो डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स है, हमारे पास 29 अल्फ़ाबेट्स है अरबिक में। हर एक अल्फ़ाबेट को हम डीपली स्टडी कर लेंगे कि किस किस पॉइंट से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, कैसे आर्टिकुलेट इसको करेंगे, किसको मोटा पढ़ना है, किसको बारीक पढ़ना है, किसको पुर पढ़ना है, किसमें सीटी प्रोड्यूस होगी, किसमें सीटी नहीं प्रोड्यूस होगी, किसमें सॉफ्टनेस होगी। ये चीज़ हम सारी देखेंगे, किसको हम खींच के पढ़ेंगे, किस लेटर को हम थोड़ा शॉर्ट पढ़ेंगे, वो हम चीज़ें आगे सारी इसमें देखेंगे। वो हम एक एक करके इनमें हम अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है जी। तो आर्टिकुलेशन वर्ड्स की हम डीप स्टडी कर लेंगे और सिफात के साथ करेंगे हम। इसमें हम साथ साथ मुफरदात भी सीखेंगे, यानी मुफरदात मतलब जो अलग अलग अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे ये है अलिफ, ये है बा, ये है ता, इनको मुफरदात कहेंगे। और मुरक्कबात मतलब जब ये एक साथ मिलकर कंपाउंड वर्ड्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये होगा इस तरह से,
تو یہ ایک کمپاؤنڈ ہو گیا، یہ 3 لیٹرز کا کمپاؤنڈ ہے۔ ان مرکبات کو بھی ہم اس میں سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں ہم وویلس کو سیکھیں گے، شارٹ وویلس کو یعنی حرکات کو، زبر زیر پیش تنوین وغیرہ کو، اور اس میں ہم لانگ وویلس کو سیکھیں گے، جو کھڑی زبر کھڑی زیر ہوتی ہے، جو حروف مدہ ہوتے ہیں وغیرہ، ان کو ہم دیکھیں گے یہاں، تشدید کو دیکھیں گے ہم، سکون کو دیکھیں گے ہم۔ باقی جو قریب الصوت حروف ہیں، یعنی جن کی جو سیم ساؤنڈنگ جو لیٹرس ہوں گے، جن میں ایک جیسی آواز نکلتی ہے، ان کو بھی ہم یہاں پہ اسٹڈی کر لیں گے اچھے سے، اور حروف لین بھی پڑھ لیں گے، قلقلہ بھی سیکھیں گے ہم یہاں پہ۔ کچھ لوگوں کو پتا ہوگا یہ سب، کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا۔ یہ چیز آپ کو ڈیٹیل میں پڑھائی جائے گی اس میں، اور یہ ساتھ ساتھ اس میں پریکٹس سیشنز بھی ہوں گے۔ اس پارٹ کو ہم 18 کریڈٹس دیتے ہیں، بیکاز اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ۔ اس کو میں 5 ستارے دیتا ہوں، یہ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ رہے گا آپ کے کورس کا۔ ٹھیک ہے جی، اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی تو لہن جلی ہوگی، یعنی کہ بہت بڑی غلطی ہوگی جس سے قرآن غلط میننگ اسے نکل سکتی ہے، اس لیے دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دا ہول تجوید کورس۔ تو اس کو ہم 18 کریڈٹس دیتے ہیں۔ اس کو ہمیں 10 دنوں میں سیکھنا ہے۔ 10 دنوں میں اس کی اسٹڈی بھی ہوگی، ٹیچر لیکچر بھی دیں گے، اور انہی 10 دنوں میں اس کی پریکٹس بھی ہوگی، اس کی DPPs بھی سالو ہوں گی انہی 10 دنوں میں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارا جو ماڈیول 3 ہوگا، دیٹ ول بی اباؤٹ نون ساکن اور تنوین اور میم ساکن کے بارے میں۔ نون ساکن جہاں بھی آئے گا، نون ساکن کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیے یہ ہے نون ساکن۔ فار ایگزامپل یہاں پہ ہے یہ حمزہ نون زبر ان، ٹھیک ہے، اس کو کبھی ان پڑھا جائے گا، اس کو کبھی پڑھا جائے گا، کبھی کسی اور طریقے سے پڑھا جائے گا، کبھی اس میں کچھ اور ہوگا، یعنی اس میں بہت رولز ہیں، ادغام ہے، اخفا ہے، اظہار ہے، اظہار مطلق ہے، اقلاب ہے، یہ ہم چیزیں دیکھیں گے۔ اور میم ساکن کے بھی اپنے قواعد ہیں، اظہار شفوی ہے، اخفاء شفوی ہے، ادغام شفوی ہے، یہ چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ان چیزوں سے آپ کی تجوید میں نا ایک زینت آئے گی، آپ کی تجوید ان چیزوں سے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو جائے گی، ان چیزوں سے آپ کی تجوید میں نکھار آئے گا۔ یہ ہم سیکھیں گے، اس کے 10 کریڈٹس ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، اور یہ ہمیں 1 ہفتے میں کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں تخفیم اور ترقیق والا ماڈیول ہوگا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کس حرف کو آپ کو پر پڑھنا ہے، کس کو باریک پڑھنا ہوگا، یعنی پر کا مطلب ہوتا ہے کہ فل ماؤتھ کے ساتھ موٹا کس کو پڑھنا ہوگا، کس کو پتلی آواز کے ساتھ نکالنا ہوگا۔ ان کی ہم ڈیپلی اسٹڈی کر لیں گے۔ ہم پرٹیکولرلی کچھ ہمارے پاس حروف مستعلیہ ہوتے ہیں، اور کچھ حروف پرٹیکولر ہے جن کے کیسز، جن کو کچھ کیسز میں ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے، کچھ کیسز میں باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے را ہے، الف ہے، اور لام ہے۔ ان کو بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اس کے 5 کریڈٹس ہوں گے آپ کے، اور یہ 4 دنوں میں کمپلیٹ کرنے والے ہم یہ والا ماڈیول انشاءاللہ عز و جل۔ انہی 4 دنوں میں کلاس بھی ہوگی، اس کی پریکٹس بھی ہوگی، اس کو DPP بھی ہوگی اس کی۔ اس کے بعد ہمارے مدات ہوں گے۔ مد مطلب کھینچنا، کسی چیز کو لمبا کرنا، ہم کچھ حروف کو لمبا کر دیتے ہیں، تو اس مد کے اپنے ٹائپس ہیں، کازز ہیں، کیوں مد آتا ہے، کس طرح سے آتا ہے، اس کے ٹائپس کیا ہیں، کازز کیا ہے، یہ سب ہم ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں۔ اس کے ہمارے 5 کریڈٹس ہوں گے، اور اس کو ہم 6 دنوں میں کمپلیٹ کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ بھی ہمارا جب کمپلیٹ ہوگا، اس کے بعد ہوگا ہمارا ماڈیول نمبر 6۔ ماڈیول نمبر 6 میں آپ مقطعات لیٹرس پڑھیں گے۔ مقطعات لیٹرس مطلب جیسے اگر آپ قرآن دیکھیں گے تو وہاں کچھ اس طرح سے کچھ لیٹرس لکھے ہوتے ہیں، ہے نا، اس طرح سے کچھ لیٹرس لکھے ہوتے ہیں، یاسین، اس طرح سے آپ دیکھیں گے، نون، اس طرح سے بہت سارے لیٹرس اس طرح سے ہے، تو حامیم۔ تو ان کو ہم پڑھیں گے، ان حروف مقطعات کو پڑھیں گے، ان کو اس طرح سے پروننس کرنا ہوگا۔ یہ جتنی ایزی ہمیں لگتے پروننس کرنا، اتنی ایزی ہے نہیں۔ تو ان کی ایک الگ، ان کا اپنے ایک طریقہ ہے الگ پروننس کرنے کا، وہ بھی ہم انشاءاللہ عز و جل سیکھیں گے۔ اور اس کے 2 کریڈٹس ہوں گے، یہ ہم ایک دن میں انشاءاللہ تعالی ختم کریں گے۔ اس کے بعد ہے ایڈیشنل الف، کہیں کہیں ہوتا ہے قرآن میں، اس کو ہم زائد الف کہتے ہیں۔ اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا، کیا کیا جائے گا، کہاں کہاں ہے وہ، اس کے کیا اپنے رولز ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اس کے لیے ہمارے 2 کریڈٹس ہوں گے، اور یہ ایک دن میں ہم کمپلیٹ کرنے والے ہوں گے۔ باقی ہمارے کچھ مسلنس رولز ہوں گے، جیسے کہ سکتہ ہے، یا پھر کہیں آپ دیکھیں کہیں قرآن میں کہ سواد لکھا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر چھوٹا سا سین لکھا ہوتا ہے، تو ہم کب اس سواد کو سین سے ریپلیس کریں گے، ہم کب سواد پڑھیں گے یہاں پہ، کب سین پڑھیں گے یہاں پہ، اس کے اپنے رولز ہوں گے۔ تسہیل ہوگا، اور تحقیق بھی پڑھیں گے یہاں پہ، امالہ پڑھیں گے، نون قطنی وغیرہ، اس طرح سے یہ باقی مسلنس رولز ہیں، یہ بھی پڑھیں گے۔ ان کے 5 کریڈٹس ہم دے رہے ہیں، اور یہ ہم انشاءاللہ عز و جل 2 دنوں میں کمپلیٹ کرنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم وقف پڑھیں گے، یعنی پنکچویشن مارکس ہم پڑھیں گے۔
ٹھیک قرآن میں کہاں پہ آپ کو رکنا ہوگا، کہاں پہ نہیں رکنا ہوگا، کہاں پہ سانس چھوڑنی نہیں ہوگی لیکن رکیں گے آپ کس طرح سے، کہاں پہ آپ کیا کریں گے، کہاں پہ آپ پرمیسیبل ہے آپ کا رکنا بھی اور نہ رکنا بھی، یہ چیزیں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ہم 3 کریڈٹس ہم دیں گے اور یہ ہمیں 2 دنوں میں کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ ہمارے یہاں ڈیز بالکل کاؤنٹڈ ہوں گے، انہی دنوں میں ہمیں ختم بھی کرنا ہوگا اپنا سارا کورس انشاءاللہ تعالی۔ اور آگے ہم بڑھیں گے اپنا 10th والا جو ماڈیول ہوگا، اس میں ہم جو سارے ہم نے تجوید ابھی تک سیکھی ہوگی اس تجوید کو ہم قرآن پہ اپلائی کریں گے، اور پرٹیکولرلی ہم ان چیپٹرز پہ فوکس کریں گے جو قرآن مجید کے جو آخری 14 سورے ہوں گے، اور سورۃ الفاتحہ لے کر 15 سورے ہو گئے ٹوٹل۔ ان 15 سوروں پہ ہم پرٹیکولرلی فوکس کریں گے، باقی سارے قرآن پہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ تعالی، کہیں کہیں سے بھی آپ کے ٹیچر آپ کو سکھائیں گے پڑھائیں گے، بٹ یہ والے چیپٹرز آپ کو اچھی طرح سے کرائے جائیں گے، اچھی طرح سے سکھائے جائیں گے کہ ان میں سے آپ کی مائنوٹ مسٹیک بھی نہیں رہنی چاہیے، اس طرح سے اس کو، تاکہ آپ کی نماز درست ہو جائے، آپ کی قرات درست ہو جائے۔ اور اس کے 20 کریڈٹس ہم دیں گے اور یہ ہم 7 دنوں میں کمپلیٹ کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور فائنلی جو ہمارا آخری آ، اس میں ماڈیول ہوگا وہ ہوگا ہم نماز بھی سیکھیں گے، یہاں پہ صرف تجوید ہی نہیں بلکہ آپ نماز میں ہم تکبیر کیسے اللہ اکبر کس طرح سے کہیں گے، پھر ہم ثنا پڑھتے ہیں، پھر ہم تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، اسی طرح سے ہم رکوع سجود میں جو تسبیح پڑھتے ہیں، یا تشہد التحیات جب آپ پڑھتے ہیں، تشہد میں آپ کیا پڑھیں گے، درود ابراہیم آپ سیکھیں گے یہاں پہ، دعائے ماثورہ سیکھیں گے یہاں پہ، اور باقی جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں اپنی نماز میں تو وہ بھی ہم یہاں پہ سیکھیں گے، اچھی طرح سے کریں گے، ان کو سب یاد کریں گے تجوید کے ساتھ، سیکھیں گے اور پھر یاد بھی کر لیں گے۔ اس کے بھی 20 کریڈٹس ہوں گے اور یہ بھی ہم 7 دنوں میں سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر فائنلی ریویژن اور پریکٹس پھر سے ہوگی۔ اس کے لیے ہم ایک بک رکھیں گے مدنی قاعدہ، جو کہ دعوت اسلامی کی پبلیکیشن ہے، اس پوری بک کی یہاں پریکٹس کریں گے ہم، یہ 12 دنوں کے لیے ہم کریں گے۔ اور جو ڈی پی پیز ہوں گی، ہم ڈی پی پیز ہم نے ڈیزائن کی ہے ہماری اکیڈمی نے خود ہی، تو وہ ڈی پی پیز ہم آپ کو ڈیلی بیسس پہ دیں گے، ان کو بھی آپ سالو کرتے جائیں گے، جو اور اٹینڈنس بھی آپ کی جو ریگولر اٹینڈنس ہوگی، اور ڈی پی پیز کے سولوشن آپ ان میں کتنا پارٹیسپیشن کریں گے، اس کے 8 کریڈٹس ہوں گے، کل ملا کے ہمارے پاس 100 کریڈٹس ہوں گے، اور ٹوٹلی 60 دنوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا اپنا کورس۔ اچھا یہاں پہ یہ بات میں بتاتا چلوں، اتنا سارا ڈیٹیل میں پڑھنے کے بعد بھی ہم اس کو ایڈوانس لیول کا کورس نہیں کہہ رہے، ہم اس کو یہ فاؤنڈیشن کورس ہوگا ہمارا، یہ ہمارا فاؤنڈیشنل کورس ہوگا، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ عز و جل پھر سے ایک ایڈوانس کورس کرانے جائیں گے، ایک ایڈوانس کورس آپ کو سکھائیں گے۔ اس کے بعد یہ فاؤنڈیشن بیسک کورس ہوگا، ایک کور لیول کورس ہوگا، یعنی اس سے آپ جتنی تجوید فرد ہے وہ بھی سیکھیں گے اور تھوڑا سا ایکسٹرا بھی سیکھیں گے، لیکن اس کے بعد ہمارا ایڈوانس کورس تجوید ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل آگے ناظرہ بھی ہوگا، اور پھر آگے حفظ بھی کرایا جائے گا آن لائن ہی، گھر بیٹھے بیٹھے ہی۔ یہ ساری چیزیں اس میں ہوں گی، یہ قرآن سے ریلیٹڈ ہیں، یہ تجوید سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے ٹیچرز ہوں گے، جو آپ کو ٹیچر جو آپ کو پڑھائیں گے، تھوڑا سا میں ان کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کروں، حالانکہ یہاں یہ میری حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو انٹروڈیوس کروں، یہ لوگ اتنے ایکسپیرینسڈ ہے، یہ لوگ اتنے زیادہ جاننے والے ہیں ماشاءاللہ، اتنے زیادہ ہے ایکسپرٹس ہیں، میری زبان تو ہے ہی نہیں کہ ان لوگوں کو انٹروڈیوس کروں، لیکن مجبوری ہے میری، ابھی میں کرنے جا رہا ہوں۔ تو ہمارے جو جو میل سٹاف ہوگا، ہمارا جو میلز کے لیے ہوگا، انہیں سب سے پہلے جو ہے ہمارے مسٹر شوکت احمد، انہوں نے ماسٹرز کیا ہے اسلامک اسٹڈیز میں، اور یہ گولڈ میڈلسٹ ہے ماشاءاللہ، انہوں نے گولڈ میڈل لیا ہے اسلامک اسٹڈیز میں، اور انہوں نے ملٹیپل ٹائمز یو جی سی نیٹ کوالیفائی کیا ہے، اور یہ جے آر ایف کے لیے کوالیفائڈ ہیں، یہ سرٹیفکیٹ ہولڈر ہے تجوید القرآن میں ایٹ انٹرنیشنل لیول، انہوں نے انٹرنیشنل لیول کی ایگزام پاس کیا تجوید میں الحمدللہ۔ تو یہ ہمارے پاس ہے، ہمارا اثاثہ ہے یہ ایک، تو یہ آپ کو سکھائیں گے تجوید القرآن، شاید آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے کیا، میں وثوق سے اگر کہوں کہ جس انداز سے پڑھاتے ہیں سر، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ اویلیبل ہیں ان کے لیکچرز، پچھلے لیکچرز جو انہوں نے ٹوٹل 14 ڈیز میں تجوید القرآن کورس کرایا تھا، بہت شارٹ ڈیوریشن میں انہوں نے کس طرح سے سکھایا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سر کا اندازہ کیا ہے، سر کا طریقہ کیا ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں وہاں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے مسٹر جنید رفیق، یہ کرنٹلی گریجویشن کر رہے ہیں، اور الحمدللہ گھر کے اندر انہوں نے حفظ قرآن خود کیا ہے، حافظ ہیں ماشاءاللہ قرآن کے، خود کیا ہے، اور انہوں نے ہماری اکیڈمی میں ہی عربک لینگویج کا سارا کورس کمپلیٹ کیا ہے الحمدللہ، اور یہ بھی سرٹیفکیٹ ہولڈر ہے تجوید القرآن میں ایٹ انٹرنیشنل لیول، انہوں نے بھی انٹرنیشنل لیول پہ تجوید القرآن میں ایک سرٹیفکیٹ ایک کورس کیا ہے، اور اس کا سرٹیفکیٹ بھی ان کے پاس ہے انٹرنیشنل لیول کی۔ ان کے بعد ہے ہمارے پاس مسٹر سعید شاہد حسین، یہ کرنٹلی ایم بی بی ایس کر رہے ہیں سکمز زورا میں،
श्री नगर में ये MBBS कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा और सोबर हैं। और इन्होंने भी हमारी एकेडमी में अरबिक लैंग्वेज कोर्स किया और करंटली, और इन्होंने हमारे एकेडमी में ही तजवीदुल कुरान कोर्स भी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आपको सिखाएंगे, बहुत ही एक अलग अंदाज़ा इनका होगा, ये सिखाएंगे आपको। और इनके बाद होंगे मिस्टर बातिल मकबूल। इन्होंने रिसेंटली 12th क्लास पास किया और अभी करंटली ये नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी घर बैठे बैठे ही 10 पारे कुरान के याद किए हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं और जो करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, माशाल्लाह। इनके पास भी तजवीद कुरान कोर्स की सर्टिफिकेट है इंडस्ट्री लेवल की। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सर्टिफाइड है, ये भी एक्सपीरियंस टीचर हैं, ये भी आपको सिखाएंगे। इनके बाद हमारे पास होंगे मिस्टर आकिब हमीद, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उनकी डिग्री है। और इनके पास भी तजवीदुल कुरान कोर्स की इंटरनेशनल लेवल की सर्टिफिकेट है। दाऊद इस्लामी से उन्होंने तजवीदुल कुरान कोर्स किया है और इंटरनेशनल लेवल की इनके पास सर्टिफिकेट है। और इनके बाद अब हमारा फीमेल स्टाफ जो होगा, मैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अच्छा, ये स्टाफ सारा तजवीद के लिए है, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अलग स्टाफ है। ये तजवीद के लिए हमारा ये स्टाफ है। मिस रुकैया यूसुफ, ये बैचलर्स किया है इन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। ये वेब डेवलपमेंट एक्सपर्ट है, ये वेबसाइट्स एक्सपर्ट है वो बनाने में। इनके पास भी अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल की तजवीद कुरान की सर्टिफिकेट है। ये भी इंटरनेशनली सर्टिफाइड है माशाल्लाह। और इनके बाद हमारे पास मिस सादिया मजीद, ये एक सिविल इंजीनियर हैं। और इन्होंने अपना रिसर्च भी पब्लिश किया है सिविल इंजीनियरिंग में, रिप्यूटेड इंटरनेशनल जर्नल्स में। और इनके पास इन्होंने भी इसी एकेडमी से अरबिक लैंग्वेज कोर्स किया। और इनके पास इन्होंने तजवीद कुरान कोर्स भी अपनी एकेडमी से किया। इनके पास उसकी भी सर्टिफिकेट है माशाल्लाह। इनके बाद हमारे पास मिस नुसीबा मत्तू, ये करंटली यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में मास्टर्स इन केमिस्ट्री कर रही हैं। तो इनके पास भी अपनी एकेडमी की ही सर्टिफिकेट है तजवीद कुरान कोर्स की। इन्होंने तजवीद कुरान कोर्स हमारे एकेडमी में ही किया है। बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा ये भी होनहार हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं ये सब लोग। इनके बाद हमारे पास है और टीचर्स, जैसे मिस इफला फयाज हैं। ये बैचलर्स किया है इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में और करंटली ये आलिमियत कर रही हैं एट इंस्टीट्यूट ऑफ अरबिक एंड इस्लामिक स्टडीज श्रीनगर। और ये इन्होंने एनरोल किया है खुद को दरसगाह दारुल बयान फॉर हिफ्ज़ कुरान, या हिफ्ज़ भी कर रही है माशाल्लाह खुद। इन्होंने हमारे एकेडमी में अरबिक लैंग्वेज कोर्स किया और इन्होंने हमारे एकेडमी में तजवीद कुरान कोर्स भी किया। इनके पास ऑफलाइन मोड में 3 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। जब आप इनकी क्लास में आएंगे आप खुद देखेंगे, जब बात करती हैं तो दिल जीत लेती हैं बच्चों का। इस तरह से पढ़ाती है कि सब लोगों के बस की बात इस तरह से नहीं होती है। इनके बाद हमारे पास है मिस मुनज़्ज़र नज़ीर। ये सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स है और गोल्ड मेडलिस्ट है माशाल्लाह। इनकी रिसर्च इन्होंने पब्लिश की है रेप्यूटेड इंटरनेशनल जर्नल्स में। इन्होंने भी हमारे एकेडमी में ही अरबिक लैंग्वेज कोर्स किया और इन्होंने हमारे एकेडमी में ही तजवीदुल कुरान कोर्स भी किया, उसकी सर्टिफिकेट भी इनके पास है। इनके बाद हमारे पास मिस उज़मा अयूब, ये BUMS के फाइनल सेमेस्टर में है अभी, श्रीनगर में कर रही BUMS। और करंटली ये इंटर्न है गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम में, 1 साल से इंटर्नशिप वहाँ कर रही है। इनके पास भी तजवीद कुरान कोर्स की सर्टिफिकेट है। इन्होंने अन-नहदा एकेडमी ऑफ इस्लामिक साइंसेज से ही तजवीद कुरान कोर्स किया है। तो ये हमारे टीचर्स हैं जो आप लोगों को यहाँ तजवीद कुरान सिखाएंगे। ये आपके साथ पर्सनल टच में रहेंगे, आपको इंडिविजुअली सिखाएंगे, क्लास में भी होंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, फिर आपके क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्वेश्चंस भी सुनेंगे, फिर आपको वापस रिप्लाई भी करेंगे। तो ये सब होगा आपके लिए, आपको तजवीद सिखाने के लिए। तो ये मौका ना गंवाइएगा। अच्छा, इतना ही नहीं, जब आप ये कोर्स करेंगे आपको मिलेगा क्या? जो फर्स्ट ही टॉपर्स होंगे उनको ट्रॉफीज हम देंगे, उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन ट्रॉफीज होंगे। अभी हम दिखाएंगे थोड़ा सा उसका सैंपल भी दिखाएंगे आप लोगों को, जो लास्ट बैच है उनके लिए जो बनाई थी। आ, वो ट्रॉफीज भी आपको मिलेंगे। और जो फर्स्ट ही टॉपर्स होंगे उनके लिए फ्रेम सर्टिफिकेट्स होंगी, जो वॉल पे हैंग भी कर सकते हैं। और बाकी जो लोग 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करेंगे उनके लिए कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी होगी, उनको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दी जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल। इसके बाद ये हैं जो हमारे प्रीवियस कोर्स के टॉपर्स थे। फर्स्ट टॉपर थी हमारी मिस सादिया मजीद। तो ये उनकी ट्रॉफी है, जो उनको ट्रॉफी उनके लिए जो डिज़ाइन की गई, ये आप लोगों को मिलेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल। जो टॉपर्स होंगे, हमारे जो सेकंड टॉपर थे वो थे
مسٹر سید شاہد حسین، اور ہمارے جو تھرڈ ٹاپر تھے پریویس کورس میں وہ تھے مسٹر عاقب رضا۔ تو یہ ٹرافیز ان کے لیے ہیں۔ ابھی ان پوسٹ ابھی ایک دو دنوں میں ان کے لیے پوسٹ کی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل، کچھ دنوں میں ان کے گھر بھی پہنچے گی۔ پوسٹل کام ہو رہا ہے۔ باقی جو سرٹیفکیٹس ملیں گی یہ ہے ہماری ٹاپر سرٹیفکیٹ، یہ ہماری ٹاپر سرٹیفکیٹ ہے جو ٹاپرس کو دی جائے گی، جو فریم کی ہوئی ہے، یہ 3 ٹاپرس کو ملے گی اسی طرح سے۔ اور یہ اپنی کورس کمپلیشن سرٹیفکیٹ ہے۔ یہ آپ لوگوں کو آپ کے ایڈریس پہ بائی پوسٹ آ جائیں گے ساری سرٹیفکیٹس، یہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ اچھا جی، ہمارا کورس کا پلیٹ فارم کیا رہے گا؟ دیکھیں، آپ کا جو کلاس ہوگا، کلاس آپ کی زوم پہ ہی ہوگی، کورس ہوگا وہ زوم پہ رہے گا، زوم پہ آپ کو پڑھایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور پھر اس کے بعد ان لیکچرز کی ریکارڈنگ بھی ہوگی، یوٹیوب پہ اویلیبل رہے گی۔ ٹھیک، ابھی بھی ہے پریویس کورسز کی لیکچرز اویلیبل ہے یوٹیوب پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ۔ اور واٹس ایپ پہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں گے، واٹس ایپ گروپ ہوگا ہمارے پاس، ویسے ہمارا فیس بک پیج بھی ہے، وہاں بھی ہوگا، انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی ہے، وہاں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک جو طریقہ ہوگا جس میں ہم بات کریں گے آپس میں، جس میں آپ کو سکھائیں گے، یہ ہمارا پلیٹ فارم رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آن لائن ہی ہوگا اور گھر بیٹھے بیٹھے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی آپ کے پاس یہ موقع ہے، اس کو گنوائیے نہیں، پلیز اس کو گنوائیے نہیں۔ ہماری زندگیاں ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ فون اٹھائیں اور فیس بک چلانا شروع کر دیں، اور جب بند کریں گے آپ دیکھیں گے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہو چکے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ ریلز دیکھنا شروع کریں انسٹا پہ، 2 گھنٹے تو چلے ہی جاتے۔ آپ یوٹیوب پہ آئے، شارٹس دیکھیں، آپ 2 گھنٹے تو چلے ہی جاتے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو کتنا ہی اچھا ہوتا کہ آپ قرآن سیکھ جاتے اس وقت آپ، کیونکہ قرآن قیامت کے دن آپ کے لیے شفاعت کرے گا، شفاعت کرے گا قرآن، سبحان اللہ۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ہمارا فیس ہوگا وہ ہے ٹوٹل 200 روپیز۔ اس سب کے لیے، اتنے سارے ٹیچرس کو انگیج کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ پرسنل ٹچ میں رہیں گے، 200 روپیہ ٹوٹل فیس ہوگا، از 200 روپیز۔ اگر آپ آؤٹ سائڈ انڈیا سے بھی ہیں آپ بھی جوائن کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے پچھلے کورسز میں تھے آؤٹ سائڈ انڈیا بھی اسٹوڈنٹس تھے، تو آپ آ سکتے ہیں، آپ کہیں سے بھی آ سکتے ہیں۔ آپ کو 200 روپئے دینا پڑے گا اور آپ کورس جوائن کر سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، جو بچے اکنامیکلی ویکر ہوں گے ان کے لیے سارا کورس فری آف کاسٹ ہوگا۔ وہ ہمیں پرسنلی کانٹیکٹ کرے۔ ہمارے کانٹیکٹ نمبرس ابھی جو ہمارا ٹیم ہے ابھی آپ کو چیٹ باکس میں ہمارے فون نمبرس دیں گے، جو کانٹیکٹ نمبرس ہیں آلریڈی جو ہم نے رکھے ہیں کانٹیکٹ کرنے کے لیے۔ آپ لوگ ان نمبرس پہ رابطہ کر کے، اگر آپ اکنامیکلی ویکر سیکشن میں ہیں آپ ان پہ رابطہ کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو فری آف کاسٹ پڑھایا جائے گا۔ اب آپ بولیں گے سر یہ سب لوگوں کے لیے تو فری ہوتا، کیا ہی بات تھی؟ دیکھیں، اس میں بہت سارے خرچے بھی آتے ہیں۔ یہ الحمدللہ ہمارا کوئی بزنس نہیں ہے، آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں 200 پہ کوئی بزنس تو نہیں ہو سکتا اتنا سب کچھ کرنے کے لیے، تو خرچہ آ ہی جاتا ہے۔ ہماری رجسٹریشن پروسیس چل رہی ہے، اس میں بھی خرچے بہت سارے آ رہے ہیں، تو ان سب خرچوں کو میٹ کرنے کے لیے فی بھی لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور آپ، آئی ہوپ آپ سب لوگ کوآپریٹ کریں گے، آپ سب لوگ سیکھیں گے یہ چیزیں۔ اور ہاں، اب اگر کوئی انسان نہیں دینا چاہتا فی، اس کے لیے بھی ہم تو اپنی سائڈ سے دیا جلا ہی دیں گے۔ ہم اس کے لیے کلاسز فری آف کاسٹ رکھیں گے، چاہے آپ اکنامیکلی ویکر ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے لیے کلاسز فری ہوں گے۔ لیکن اگر آپ فی نہیں دیں گے، آپ کے لیے پریکٹس سیشنز نہیں ہوں گے، آپ کے لیے پرسنل ٹچ میں کوئی ٹیچر نہیں رہے گا، آپ جس کلاس میں آئیں گے پڑھیں گے، بس اتنا ہمارا کام ہوگا۔ اور ہم ایگزام بھی نہیں لیں گے، آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملے گی۔ اور یاد رکھیں یہ چیز، جو تجوید ہے اٹ از آل اباؤٹ پریکٹس۔ آپ کتنی پریکٹس کرتے ہیں اتنی ہی آپ تجوید سیکھیں گے۔ تجوید آپ کلاس میں زیادہ نہیں سیکھیں گے، بلکہ تجوید آپ پریکٹس کرتے کرتے ہی سیکھیں گے۔ تجوید، جن لوگوں نے تجوید سیکھی ہو، پڑھی ہو، وہ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے کہ یہ پڑھنے سے نہیں آتی، یہ سیکھنے سے آتی ہے۔ اور سیکھ کیسا جاتا ہے انسان؟ یہ پریکٹس کرنے سے انسان سیکھ جاتا ہے۔ تو جو لوگ فی پے کریں گے ان کے لیے پریکٹس سیشنز بھی ہوں گے، اور ان کے لیے سرٹیفکیٹس بھی ہوں گے، ان کے لیے پرسنل ٹچ میں ٹیچرس بھی ہوں گے، انڈیویجول ایڈمیشن بھی ان کو دیا جائے گا۔ اور ہاں، جو اکانومیکلی ویکر سیکشن بچے ہوں گے ان سب لوگوں کو بھی یہ ساری چیزیں ملیں گی، ان کو سرٹیفکیٹ بھی فری آف کاسٹ ملے گی، ان کے لیے سارے ٹیچرس فری آف کاسٹ پڑھائیں گے، ان کے لیے سب کچھ فری آف کاسٹ ہوگا۔ لیکن اب وہ لوگ جو اکانومیکلی ویکر نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی فی نہیں دینا چاہیں گے، ان کے لیے صرف اور صرف کلاس اویلیبل ہوگی اور کچھ نہیں۔ آئی ہوپ دس از کلیئر۔
دس واز آل فرام مائی سائڈ. ابھی یہاں چیٹ باکس میں فون نمبر دیا گیا ہے، آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی اور بھی انفارمیشن کی نیڈ ہوگی. اور یہاں پہ میں اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ پلیز ابھی واٹس ایپ گروپس کی لنک بھی بھیجیں گے ابھی چیٹ باکس میں، تو جو لوگ نہیں ہیں ابھی واٹس ایپ گروپ میں وہ لوگ بھی جوائن کر لیں. اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کی بتا دوں، ابھی ہماری اکیڈمی میں کرنٹلی فک کورس آن گوئنگ ہے جو فری آف کاسٹ ہے. یہ فری آف کاسٹ ہے سب کے لیے، آپ لوگ آئے جوائن ہو جائے. اور ان اے ویک ہمارا سیرا کورس ہوگا، وہ بھی ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہوگا. اس کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں لیں گے آپ سے، وہ بھی ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہوگا. ابھی اویلیبل ہے لیکچرز عربک لینگویج کے، وہ فری آف کاسٹ ہیں، یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں، وہ سب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی فری آف کاسٹ ہے. اور انشاءاللہ عز و جل آگے بھی کورسز آئیں گے جو فری آف کاسٹ ہوں گے، لیکن جہاں گنجائش نہیں ہوگی وہاں ہم تھوڑا سا فی لیں گے، ایک اس طرح سے نامنل فی جو کہ منیمم ہوگا. اور جو اکانومیکلی ویکر ہوں گے ان کے لیے بالکل فری آف کاسٹ ہوگا. اب میں آپ کی کوشچنس کی طرف آتا ہوں جو کوشچنس آئے ہیں آپ کی سائڈ سے. جو ڈی پی پی ہوں گے وہ ایم سی کیو ٹائپ بھی ہوں گے، ان میں کوشچنس، ان میں تھیوریٹیکل بھی ہوں گے، ان میں پریکٹس کرنے کے لیے بھی ہوں گے کوشچن جو آپ کو ریکارڈ کر کے اپنے ٹیچر کو بھیجنے ہوں گے. ٹائمنگ بھی بتا دیتا ہوں اس کورس کی ٹائمنگ. فی الحال ایک جو ٹینٹیو ہم ٹائمنگ بتا دیں گے وہ ایوننگ ٹائم ہوگا، انڈیا کے اکارڈنگ جو ایوننگ ٹائم ہوگا اسی میں ہوگا. باقی جو ایگزیکٹ ٹائمنگ ہوگی وہ واٹس ایپ گروپ میں بتا دی جائے گی، ایوننگ ٹائم پہ ہی ہوگا انشاءاللہ. سر میں کر سکتی ہوں یہ کورس جوائن، میں نے پچھلا کورس کمپلیٹ کیا تھا لیکن امپرومنٹ ایگزام اٹینڈ نہیں کر پائی. ہاں بالکل آپ کر سکتی ہیں، آپ ایک کورس جوائن کر سکتی ہیں، بالکل کر سکتی ہیں. آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ رجسٹریشن لنک آپ کی چیٹ باکس میں آئی، آپ لوگ اس کو کاپی کر کے یا ابھی اس پہ آپ کریں. فی آپ کو پہلے ہی پے کرنا ہوگا، فی آپ کو پہلے ہی پے کرنا ہوگا. ٹھیک، تو آپ کو پہلے فی پے کرنا ہوگا، پھر وہاں آپ کو جو پیمنٹ پروف ہوگا وہاں کا اسکرین شاٹ آپ کو اپلوڈ کرنا پڑے گا اس فارم میں. تو آپ لوگ اس لیے بیٹر ہے کہ آپ لوگ پہلے ہی پے کریں اور جو پیمنٹ پروف ہوگا اس کا اسکرین شاٹ لے کر آپ وہ فارم میں اپلوڈ کریں گے. بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی آپ کے یہاں چیٹ باکس میں ڈالی گئی ہیں. ٹوٹل آپ کو 200 فی دینا ہے. سر ہم ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہاں اگر آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اسی اکاؤنٹ نمبر پہ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں. اور آپ لوگ یہ لنکس اپنے فرینڈس کے ساتھ، کلاس میٹس کے ساتھ بھی شیئر کریں ثواب کی نیت سے. اگر کوئی ایک انسان آپ کی وجہ سے سیکھے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اپنا ٹائم دیا، آپ لوگوں نے جوائن کیا یہ سیشن. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پورا کورس ہی جوائن کریں گے اور آپ لوگ ہمارے اکیڈمی کا حصہ بھی بنیں گے. آگے آنے والے جو کورسز ہوں گے وہ بھی جوائن کریں گے. اچھا، ہمارا ٹارگیٹ ہے ہم آگے انشاءاللہ عز و جل کمپلیٹ عالم کورس بھی کرائیں گے. آپ گھر بیٹھے بیٹھے آپ ڈاکٹر بھی بنے، آپ انجینئر بھی بنے، آپ جاب بھی کریں، آپ جو کام کرتے ہیں وہ کام بھی کریں، لیکن آپ ساتھ ساتھ عالم بھی بنے. آپ عالم بھی بنیں گے، آپ عالمہ بھی بنیں گی. آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ انشاءاللہ عز و جل سرخرو ہو کر جائیں گے. اور آپ کی جو جنریشنز ہوں گی، آپ کی جو نسلیں ہوں گی، ان کے لیے آپ روشنی کا ذریعہ بنے، ان کے لیے آپ نور کا ذریعہ بنے. ہماری یہ کوشش رہے گی انشاءاللہ تعالی. ناظرہ قرآن بھی ہوگا بالکل اس کے بعد، حفظ قرآن بھی اس کے بعد ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور آگے بہت سارے کورسز بھی آگے ہوں گے آگے انشاءاللہ تعالی. سیرا کورس اسی ویک میں سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، آپ لوگ اس کے لیے بھی ریڈی رہے. وہ فری آف کاسٹ ہوگا، اس کے لیے آپ کو کوئی فیس آپ سے نہیں لی جائے گی. فک کورس چل رہا ہے ابھی کرنٹلی، آپ فک کورس میں بھی جوائن ہو جائے، وہ بھی فری آف کاسٹ چل رہا ہے، اس میں بھی کوئی فی نہیں ہے. سو آئی ایم کنکلوڈنگ دس میٹنگ. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ آپ لوگ جوائن ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کاوش کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کی محنت کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو قرآن عظیم سے آپ کے دلوں کو منور فرمائے. آپ تمام لوگوں کا اور ایک بار بہت بہت شکریہ ہمارے اکیڈمی کا حصہ بننے کے لیے. آپ لوگ اگر ہمارے اکیڈمی کورسز کریں گے، ہم آپ کا ایگزام کریں گے، اگر ہمیں لگا آگے کہ آپ بھی پڑھانے کے لائق ہیں، آپ کو بھی ٹیچنگ کے لیے یہاں موقع دیا جائے گا. ہمارے یہاں انشاءاللہ عز و جل آگے آنے والے جابس بھی ہوں گے، آپ کو ان میں بھی موقع دیا جائے گا اگر آپ اس قابل بنے تو آپ گھر بیٹھے بیٹھے یہ کام بھی کر سکتے ہیں، اپنا کام بھی کر سکتے ہیں اور دین کا کام بھی کر سکتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل کلاس میں، تجوید کورس کے کلاس میں. تب تک بنے رہیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.